ایک اور چیز جو جی اس پرسپیکٹو پہ جو اس وقت آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے، لیکن امریکہ اس کو شاید نہیں یقیناً مس کیلکولیٹ کر گیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور یہ ٹاپ نوچ ہٹانے کے بعد ہم ایک رجیم چینج کر لیں گے ایران کے اندر، جو رجیم چینج نہیں ہوا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس وقت جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یہ اس جنریشن کے ساتھ ہو رہی ہے ایران کی جنہوں نے سینکشنز میں آنکھیں کھولی اور سینکشنز میں ہی جوان ہوئے ہیں۔ سو آج اگر وائٹ ہاؤس کے اندر یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ بہت سٹرونگ وہاں سے ریزنٹمنٹ آتی ہے ہر چیز کو لے کر، تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ مس کیلکولیشن کا جو لفظ ہے ہم بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، اسی لیے لوگ اس کو عام طور پہ مس کیلکولیشن ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ لوگ انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں رہنے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ان کو، اور اس کے بعد ان کی جو سوشل فیبرکس ہے یہ اپنے عینی طور پہ ایز اے آئی وٹنس، چشمدید گواہ کے طور پہ یہ نہیں ان کو اسٹڈی کر سکے، اور ان کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں یہ انقلاب سے پہلے کی ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایرانی جو میڈیا پروپیگنڈا ہے وہ ایران کے ریالٹیز کو نہیں دکھا رہے ہیں، اس لیے یہ بار بار یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، 2 دفعہ ہو چکے ہیں، ابھی بھی کریں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دشمن بہت تکڑا ہے اور یہ کوشش بہت کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا لاسٹ کوشش یہ ہے، اب ایران کے عوام اور حکمران کے درمیان یہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور یہ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے، ڈیریل کرنے کے لیے ان کی کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی کوشش ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ ہی دنوں میں ہم دیکھ لیں گے ایران میں پھر سے اسیسینیشن سٹارٹ ہوں گے۔ اسرائیل 2-3 چنے لوگوں کے ٹھکانے تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کو اسیسینیٹ کیا جائے، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے 1-2 بنیادی ڈھانچے اسپیشلی انرجی سیکٹر کے اوپر یہ لوگ اٹیک کریں گے تاکہ لوگ بغاوت پہ اترے اور خانہ جنگی بنے۔ بالکل تو ٹھیک، یہ ان کا نیکسٹ پلاٹ ہوگا، لیکن بات یہ کہ یہ ابھی تک ان کو غلط فہمی وہی محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ میڈیا سے چیزیں ریسیو کر رہے ریسیو ہیں، کر یہ رہے ہیں، آن دا گراؤنڈ ریالٹیز ان کے پاس نہیں سورس ہے۔ جو ہے ان کا وہ میڈیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی لیکن اس کے اندر آج ایک یہ بھی بڑا سٹرونگ یہ پرسیپشن ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ آپ مجھے بتائیں ایران کی طرف سے یہ جی ہے کہ اگر امریکہ بات چیت کر رہا ہے تو اس کے اندر انڈاؤٹیڈلی ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، فارن منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے اور باقی سب کچھ ہے، لیکن جو آئی آر جی سی کا اس پورے سینیریو میں کردار ہے، دیٹ از دا میجر ریزن کہ آج امریکہ بار بار ٹیبل ٹاکس کی بات کر رہا ہے۔ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ درست ہے یا یہ بھی ایک پرسیپشن ہے جو کریٹ ہوئی ہے؟ ایران کے اندر 3 اضلاع کام کر رہے ہیں۔ ایک آئی آر جی سی جو ٹاپ پہ ڈیفنس کر رہا ہے، اس دیکھیں پاسداران ہے انقلاب اسلامی، اس کا مطلب یہ وہ فوجی جو اپنے زندگی داؤ پہ لگا کے شہادت لینے کو تیار بیٹھتے ہوئے اس انقلاب کی محافظت کریں گے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو یا کسی عرصے پہ بھی۔ تو ٹھیک، یہ ٹاپ پہ یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لانچرز پہ بیٹھے ہوئے میزائل داغ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو اینگل ہے وہ ہے لوگ، ٹھیک، ایرانی عوام کہاں پہ ہیں؟ رات کو 8 بجے آپ تہران کا وزٹ کریں، صبح 3-4 بجے تک لوگ سڑکوں پہ ٹھیک، ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام آپ بار بار کہتے ہیں اپنے گورنمنٹ کے خلاف ہے، وہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں سڑکوں پہ ہے۔ ہمارے اختلاف رائے بہت ہے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ساورنٹی کے اوپر، ایران کے اوپر ہم سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ بالکل صحیح، تیسرا ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کیا کر رہا ہے؟ گورنمنٹ صبح سے شام لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پرووائڈ کر رہا ہے، اسی لیے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک۔ اور آئی آر جی سی کو یہ کیا پرووائڈ کر رہی ہے؟ جو چیزیں ان کو ضرورت ہے، جیسے کہ میزائل ہو، فیکٹریز ہو، وہ سارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ جو 3 اینگلز ہیں، یہ ایک واحد امبریلا، ایک سنگل امبریلا کی لیڈرشپ کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ صاحب خامنئی صاحب ہے۔ ٹھیک، اب جب خامنئی صاحب ان تینوں کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اور یہ تینوں ساتھ میں کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اتفاق رائے ہمیشہ ہر جگہ پہ رہنا مناسب بھی نہیں ہے، اختلاف ضروری ہے،
کہ آپ اختلاف کریں, بات کریں, جنگ نہ کریں, کریں مذاکرات, کریں نہ کریں, کیسے کریں, یہ چیزیں لیکن کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایلیٹ لیول پہ ہوتی ہے, جہاں ایکسپرٹس بیٹھ کے اپنے پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. وہاں پہ IRGC کے لوگ بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سپریم لیڈر صاحب کے آفس سے بھی ہوتے ہیں. جب یہ باتیں عوام تک پہنچتی ہے اور میڈیا تک پہنچتی ہے تو اس کو مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے کوئی بھی اختلاف IRGC, گورنمنٹ, سپریم لیڈر کے, میں آپ کو بتاؤں اندرونی حلقوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں. عباس عراقچی صاحب اگر اسلام آباد میں ہیں, اس کا صرف یہی ریزن ہے کہ گورنمنٹ آف ایران, اسٹیبلشمنٹ آف ایران, ایرانی لیڈرشپ نے ابھی اس مرحلے پہ یہ مناسب سمجھا ہے کہ عباس عراقچی چھوٹے وفد لے کے اسلام آباد پہنچے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور چیز, زائنسٹ مائنڈ سیٹ جو اس وقت اسرائیل کا ہے, ہم نے دیکھا کہ بش ہو, اوباما ہو, جو بائیڈن ہو, ان کے پاس نیتن یاہو گئے اور انہوں نے جا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے اوپر حملہ ہونا چاہیے, لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے. یہ ہم نہیں, یہ خود جو امریکی حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, اور وہ اس چیز کو بڑا اب ایک میرے خیال میں ریباٹل آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو لے کر. لیکن وائٹ ہاؤس کے اندر یہ جو زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت سٹرونگ ہے. ایک ڈسکنیکٹ ضرور ہے وائٹ ہاؤس کے درمیان اور پینٹاگون کے درمیان, لیکن اس مائنڈ سیٹ کو ایران کیسے دیکھ رہا ہے, کیسے سمجھ رہا ہے, اور اس سے کیا آپ کو لگتا ہے وائٹ ہاؤس باہر آ سکتا ہے, اسپیشلی جب بات چیت کی بات ہو رہی ہے, ٹیبل ٹاکس کی ود ایران؟ دیکھو منصور, اس حوالے سے نا یہ کتاب ہے The Israel Lobby and the US Foreign Policy. یہ جان مشمائر نے لکھی ہے. یہ کتاب آپ پڑھیں. ٹھیک. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. اس میں امریکہ کی کسی بھی طرح کی کوئی مفادات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو تیل ملے گا. نہیں, یہ تیل کا جنگ نہیں ہے, یہ چائنا کی جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ کی پریزنس کو بڑھانے کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کا واحد ایک ہی مقصد ہے, گریٹر اسرائیل کے راستے میں ایران کو ہٹانا. ٹھیک. بس. اب پچھلے پریزیڈنٹ جو تھے ان کے خلاف بہت چیزیں تھی اسرائیلیوں کے پاس, لیکن ایپسٹین فائل موجود نہیں تھا. نہیں تھی. ابھی جو ایپسٹین فائل ہے نیتن یاہو اور زائنسٹ لابی کے پاس, وہ اتنا پاورفل ہے, سارا دنیا جانتی ہے. دیکھو ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا سارا بربریت ہو رہی ہے تو امریکن عوام خاموش کیوں ہے. میں آپ کو بتا دوں, امریکن عوام اپنی خاموشی نومبر میں توڑ دے گی. نومبر میں, ٹھیک, نومبر میں توڑ. جب ان کی الیکشن میں یہ سینیٹ سے ہاتھ دو بیٹھیں گے, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جیتیں گے, اس کے بعد ٹرمپ کے لیے جو عذاب بننا ہے وہ ہر ہفتہ جا کے اجازت لینی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. تو امریکن عوام کے آپ غصہ انشاءاللہ نومبر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اسرائیل نے, اس لابی نے, اتنے ان کے پاس ایپسٹین جیسے اتنے زیادہ مواد ہیں, اتنے زیادہ چیزیں ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں ٹرمپ کو بھی پاگل کیا ہوا انہوں نے. دیکھیں صبح یہ خود بتا رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا پریزیڈنٹ کیسا کر سکتا ہے, صبح 3 بجے اٹھ کے لوگوں کو فارغ کرنا شروع کریں. صبح 3 بجے اٹھ کے اپنے پالیسی کے اوپر تنقید کرنا شروع کریں. CNN, نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, جو کہ انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس لیے یہ ٹرمپ کو استعمال کر رہے ہیں, اور ٹرمپ ان کی وجہ سے اور اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی قربانی بھی دے گی. ابھی تک جو استعفیٰ دے رہے ہیں امریکہ کے اندر, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی غلط کر رہے ہو. لیکن آج کل جو فورن پالیسی ہے امریکہ کا, وہ ہے نیتن یاہو کی فورن پالیسی. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں جو کچھ ریجن کے اندر ہو رہا ہے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امریکہ کا منصوبہ ہے. امریکہ ایز اے پراکسی اس کو صرف اور صرف ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. یہ سارا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کے اندر.